بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کرشمہ شیخ ہے۔ آج ہم سیریا میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ یونس میں کیا ہے، اور یہ اتنی بہترین سٹوری ہے کہ خود اللہ نے اس کی تعریف کری ہے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شروع کرتے ہیں۔ قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا ذکر واقعہ بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے جب انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں 11 ستارے اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کرے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نبوت اور سرداری بخشی گئی۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس خواب کو پوشیدہ رکھنے کو کہا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، باقی بھائی دوسری ماؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور وہ ان سے حسد نہیں کرتے تھے۔ باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے کافی بڑے تھے اور وہ سب یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب ان کی ماں کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام ماں کے چھوٹے بچوں کو زیادہ شفقت دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر باقی بھائی ان سے جلتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں دریافت کیا کہ ہمارے باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں۔ ان کے حسد اور جلنیں اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا تو مار ہی ڈالو یا کسی نامعلوم جگہ پھینک آؤ تاکہ ہمارے والد کا رخ صرف ہماری طرف ہو جائے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ ان میں سے ایک بھائی لاوین نے کہا، یوسف کو قتل تو مت کرو، بلکہ اس کو کسی کنویں میں ڈال کے اس کے کوئی اتنا جانتا قافلہ اٹھا لے جائے۔ سب اس سے بات پر راضی ہو گئے۔ پھر سارے بھائی مل کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ خوب کھیل پائے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نبی نے فرمایا، اسے تمہارا لے جانا مجھے فکر میں رکھے گا اور مجھے یہ بھی ڈر لگے رہے گا کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسے ضرور اور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل نکمے ہوئے۔ بیٹوں کے بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجا، پھر راضی مند ہو گئے۔ اگلے دن سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چل بسے۔ راستے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خوب مار پیٹا اور پھر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور وہ اس پتھر پر گرے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی اور انہیں دلاسا دیا، بہت جلد وہ اس کنویں سے نکل جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ سب روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، پھر ہم سچے ہیں۔ صوبت کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر چھوٹا موٹا خون لگا گئے تھے جو انہوں نے اپنے باپ کو دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سچ نہیں ہے، بالکل تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس صبر ہی ہے بہتر ہے اور تمہارے بنائی ہوئی باتوں پر اللہ سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بھلا بتاؤ وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا لیا پر اس کے کرتے کو بالکل نہیں پھاڑا؟ بار بار پوچھنے پر بھی بھائیوں نے سچ نہیں بتایا۔ سفر کرتے ہوا ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی تو
اس میں ایک خوبصورت لڑکا آیا۔ وہ خوش ہو گئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے اور انہیں ایک معمولی قید پر غلام کے طور پر بھیج۔ عزیز مصر نے اس سے خوبصورت بچے کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کو تحفے میں پیش کیا اور فرمایا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو۔ بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی عزیز مصر کے یہاں پلے بڑھے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے تو انہیں شاہی محل کی دیکھ بھال دے دی گئی۔ اللہ نے مصر کے سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے اور انہیں علم سے نوازا۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں بھی اضافہ ہوا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے واقعہ بے مثال تھا۔ یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے۔ اللہ نے خوبصورتی کو دو حصوں میں بانٹا۔ آدھا حصہ اس پوری دنیا کی تمام مخلوقوں میں تقسیم کر دیا اور باقی آدھا حصہ صرف یوسف علیہ السلام کو ہی دے دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے حسن یوسف۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے فدا ہو گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے محل میں یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا۔ ایک رات زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سارے دروازے بند کر کے کہا، آئیے یوسف، میں نے یہ زیب و زینت آپ ہی کے لیے کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کے پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں گا جس نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح پالا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جب زلیخا نے ضد کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے۔ زلیخا نے اس کے پیچھے بھاگی اور دونوں دروازوں کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے کے پاس ہی عزیز مصر دونوں کو مل گئے۔ زلیخا چونک گئی اور اپنی بات سے پلٹ گئی۔ کہنے لگی، جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں گنہگار نہیں ہوں، بلکہ یہ مجھے بہلا پھسلا رہی تھی۔ قبیلے کے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوتا تو زلیخا سچ ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے، پھر اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو یوسف سچ بول رہا ہے اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھ کر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو بول اٹھا، یہ تو عورتوں کی جلد بازی ہے، بے شک تمہاری جلد بازی بہت بڑی ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف، اس بات کو جانے دو اور زلیخا، تم اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ عزیز مصر نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رہنے دیا، لیکن پھر یہ بات شہر میں پھیل گئی۔ عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں، لوگ زلیخا کی طعنے دینے لگے۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی تھی۔ جب زلیخا تک یہ بات پہنچی تو اس نے سب کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور سب عورتوں کو بلایا۔ سب کے سامنے پھول رکھے گئے اور سب کو ایک چھری دی گئی۔ پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کے سامنے مجلس میں پیش ہو۔ جب شہر بھر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کر اتنے کھو گئے کہ پھولوں کی بجائے چھری سے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ لیا اور انہیں پتہ بھی نہیں لگا اور وہ سب بھول اٹھی، یہ انسان تو حیرت انگیز، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس وقت زلیخا نے کہا، تو یہ ہے وہ جس کے لیے تم سب مجھے طعنے دے رہے تھے۔ اس کے بعد شہر کی ساری امیر عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی عشق ہو گئی اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کرے۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے حیائی کر لیں۔ یوسف علیہ السلام کے سب سے پریشان ہو کر اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ پسند ہے، مجھے ان کے فریب سے دور کر دے۔ شہر بھر میں یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ تب زلیخا اپنے شوہر کے پاس گئی اور کیا کیا جائے، معاملہ بہت پھیل گیا ہے، اس بات کو سب کے
ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دے۔ پھر انہوں نے فرمایا تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج تم سب کو قید خانے میں کون سا کھانا دیا جائے گا، اور یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ پھر جو کھانا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا وہی کھانا سب کو دیا گیا۔ سب حیرت زاد تھے اور یوسف علیہ السلام پر ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کے شراب پینے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ تعبیر سن کر ان میں سے ایک قید کہنے لگا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تبدیلی نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں سے جو دوسرا تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ اللہ کے بجائے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سفارش لگوانا چاہی۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے فوری معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، پر قید خانے میں ان کی بڑھا دیا۔ پھر جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی ویسے ہی ہوا۔ ان میں سے ایک کو پھانسی کی سزا دی گئی اور دوسرے بادشاہ کو شراب پینے پر مقرر کر دیا گیا، لیکن وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے۔ کسی کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں۔ کوئی ان کی سفارش لگوانے والا یا قید خانے سے نکالنے والا نہیں تھا۔ مدت بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ موٹی تازی فرار گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک۔ یہ خواب بادشاہ کو لگاتار آتا رہا اور اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا۔ بادشاہ نے سارے درباریوں اور بڑے بڑے پجاریوں کو بلایا، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکو تو۔ شہر کے نام گرامی پجاریوں نے خواب کی تعبیر کرنے کی کوشش کی، پھر وہ کچھ بھی تعبیر نہ کر پایا اور بادشاہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ تو پریشان کرنے والا معمولی سا خواب ہے۔ پھر بھی بادشاہ کو یہ خواب لگاتار آتا رہا۔ پھر بادشاہ کو شراب پینے والے قید کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور قید خانے جانے کی اجازت مانگی۔ پھر وہ قید خانے گیا اور یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اب جو 7 سال آئیں گے اس میں بہت بارش برسائی جائے گی اور فصل بہت اچھی ہوگی۔ تم 7 سال تک لگاتار گیہوں بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اس بالیوں یعنی جھلکے سمیت ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط آئے گی، تب تم وہ ذخیرہ کیا ہوا گیہوں استعمال کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتایا۔ جب یہ بات بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی احسان کے تحت رہا نہیں ہونا چاہتے تھے بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ان کی عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ قیدی واپس آئے اور اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا جواب سنایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اگر کسی قیدی کو 7 سال قید میں رہنے کے بعد رہا ہونے کا موقع ملے تو کوئی کیوں منع کرے گا؟ بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو اکٹھا کروایا اور ان سے اس واقعے کی صحیح حقیقت پوچھی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اپنے دور سے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، پر ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ زلیخا نے بھی اپنے سچ کا اظہار کیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر دوں۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا آج سے آپ ہمارے یہاں بے حد عزت دار اور ایماندار
ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے ملک کے خزانے پر مقرر کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا اور بے خبر ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام پر زیادہ بھروسہ مند اور عزیز اور کوئی نہ تھا۔ اس طرح ملک کے تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر خواہ برکت کے ساتھ 7 سال شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان 7 سال خوب فصل اگانے کا حکم دیا اور ایک خاص طریقے سے مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنے لپیٹ میں اب کیونکہ مصر بہت خوشحال تھا اور یوسف علیہ السلام نے 7 سال کے وہ بچا کر رکھا تھا، اس لیے لوگ مصر آنے لگے۔ فلسطین بھی قحط کی وجہ سے فصل ہونا بند ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے۔ ان کے علاقے میں نہ فصل ہوتی تھی، نہ غلہ ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا ہوا۔ خبر پہنچی کہ مصر میں پرانی قیمت پر اناج مل رہے ہیں، اس لیے کافروں کے قافلے فلسطین سے مصر آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے تھے اور اتنا ہی دیتے تھے کہ جتنا ایک انسان کے لیے کافی ہو، تاکہ تاجر لوگ مال سمیٹ کر مہنگی قیمت پر نہ بیچیں۔ اس لیے غلہ خریدتے وقت سارے گھر والوں کو ساتھ لانا ضروری ہوتا تھا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اپنے گھر کے لیے غم بھلا سکیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا، لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان پائے، کیونکہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا وہ آج مصر کے سب سے عظیم شخصیت بن چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے بہت اچھے سے خاطرداری کی اور ان سے ان کے باپ کے بارے میں پوچھا، پھر تفتیش کے بہانے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے، بنیامین، جس کو ان کے باپ اپنے سے دور نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اس سال کی گندم دے دی، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ اگلے سال وہ لوگ بنیامین کو بھی لائیں، ورنہ انہیں گندم نہیں ملے گی۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر جن پیسوں سے انہوں نے گیہوں خریدا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت داروں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کے سامان میں واپس رکھ دو۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اگلے سال ضرور آئیں، اور ممکن ہے کہ ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے رقم نہ ہو اور وہ گندم خریدنے نہ آئیں۔ گھر پہنچنے پر بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آئندہ ہمیں گیہوں تب ہی ملے گا جب بنیامین کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو ان میں سے اپنے پیسے موجود پائے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اور ماننے کی کوشش کی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم نہ کھاؤ گے، اسے اپنے ساتھ واپس لے کر آؤ گے۔ ان سب نے اللہ کی قسم کھا لی، بنیامین کو اپنے ساتھ حفاظت سے رکھ لیے۔ اگلے سال جب پھر سے مصر جانے کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت دی کہ اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے مت جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ تم سب 11 نوجوان بھائی ہیں، تمہیں ساتھ دیکھ کر کوئی حسد نہ کرے بیٹھے اور تمہیں نظر نہ لگ جائے، نظر کا لگ جانا بہت حق ہے۔ سب بھائی مصر پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی پھر سے خدمت کی اور بنیامین کو اکیلے میں بلا کر انہیں گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے بھائی یوسف ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک تدبیر لگائی۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے سامنے میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب سب جانے لگے تو مصر کے رکھوالوں نے انہیں روکا اور ان کی تلاش لی، یہ کہہ کر کہ شاہی پیالہ گم گیا ہے۔
بھائیوں نے بولا اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹ ہو؟ بھائیوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کا سامان چرایا گیا ہو چور اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی کروائی اور بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ مل گیا۔ بھائیوں نے فوری کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف علیہ السلام بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کا بہت برا لگا کہ اتنے سال بعد بھی ان کے بھائیوں کا دل ان کے لیے ذرا بھی نرم نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کا دل میں ہی رکھا لیکن اور صرف یہی کہا کہ آپ لوگ بہت برے ہو اور جو کچھ آپ بیان کرتے ہو اس کا اللہ ہی گواہ ہے۔ آپ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کی منتیں کرنے لگے اور بولے کہ اے عزیز مصر، اس کے پاس بہت ضعیف عمر کے بوڑھے شخص ہیں، اب اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گنہگار کے سوا ہم کسی اور کو گرفتار نہیں کر سکتے، ناانصافی ہوگی۔ وہ سب بھائی بے حد پریشان ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم بنیامین کو چھوڑ کر کیسے واپس جائیں؟ ہم نے تو اپنے باپ کو قسم دی ہے۔ ان میں سے ایک بھائی لاوین نے بولا کہ پہلے بھی ہم اپنے باپ کو یوسف کے مطابق تکلیف دے چکے ہیں، مجھے میں ہمت نہیں کہ اس بارے میں بھی ان کا سامنا کروں، اس لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم سب واپس چلے جاؤ۔ جب سارے بھائی فلسطین واپس پہنچے تو بنیامین کے واپس نہ آنے پر یعقوب علیہ السلام بہت رنج ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو وہ پہلے ہی کھو چکے تھے اور اب ایک اور بیٹا بنیامین کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ بھائیوں نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے طرف سے کوئی بات بنا لی ہے جس طرح پہلے کیا تھا، بس اب صبر ہی بہتر ہے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے۔ بنیامین میں یوسف علیہ السلام کی جھلک دکھا کرتی، اپنے آپ کو دلاسا دیتے تھے اور جب بنیامین بھی ان سے چھین لیا گیا تو یہ ان کا صبر کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر ان کی آنکھیں ویسے ہی کمزور ہو گئی تھیں لیکن ان کے صدمے کی وجہ سے وہ اتنا رو گئے کہ ان کی بینائی چلی گئی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ بنیامین کے نہ آنے پر انہوں نے بولا ہے یوسف، یہ سن کر سارے بھائی چڑھ گئے اور بولے آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اب جان ہی دے دی گئی۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے غم اور تکلیف کا اظہار اللہ ہی سے کرتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف سے وہ باتیں جانتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بچوں، تم مصر جاؤ اور عزیز مصر سے بات کرو اور اللہ کی رحمت نا امید مت ہونا۔ وہ سب پھر مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے مل کر کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، اب ان کی ضعیف عمر پر رحم کیجیے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا 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 تھا؟ بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا اور جو بھی صبر کرتے تو چل دیے، وہ راستے میں ہی تھے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی اور کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خاندان کے سب لوگ یعقوب علیہ السلام کو دیوانے سمجھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا اور ان کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کے بھائی واپس آ گئے اور وہ پھر سے دیکھنے لگے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر سن کر سکون ملا اور انہیں فرمایا کہ میں نے کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں
جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تب بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی بخشش توبہ کر دیجئے، بے شک ہم گنہگار ہیں۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرتے تھے۔ وقت یہ بولا تھا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، پر 40 سال تک وہ توبہ نہیں کر پائے۔ بے شک اللہ کی اجازت کے بنا کوئی توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کی، پھر سارا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد ملے۔ بیٹے اور باپ کی اس تصور کیجئے کہ کیا عالم ہوگا۔ جب سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا، یہ میرے بے چینی خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ اللہ نے مجھے پر بہت رحم کیا اور مجھے مصیبتوں سے نکال کر میرے رب جو چاہتا ہے اس کے لیے بہترین تعبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اور میرے پروردگار، تو نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں تو میرا ولی کارساز ہے، اور تو مجھے دین کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیکی میں شامل کر دے۔ تو یہ تھا یوسف علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ پروفٹ کی سیریز کو سننا چاہتے ہیں، پلیز کامنٹ کر دیجئے، اور اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دس از می کرشمہ سائننگ آف۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو فار واچنگ۔